قومیں پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بارے میں، ہم یہ ہیں، ہم 5ویں بڑی اکانومی ہو. تم ہو گے یار، تمہارے جو غریب ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں. جی. السلام علیکم. پل ڈاٹ کے پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ ہم بہت خوش ہیں کہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے مہمان ہیں. خورشید محمود قصوری صاحب پاکستان کے سابق وزیر خارجہ رہے ہیں. 2002 سے 2007 تک وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں منتخب، اور پاکستان کی سیاست کو انہوں نے جتنا قریب سے دیکھا ہے، آج کے سیاستدانوں میں بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس قدر قریب سے دیکھا. اور ایک یونیک چیز جو ان کے بارے میں ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ رہے، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی نظریات پہ اور اپنی انڈیپینڈنس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یہ پاکستان کی سیاست پہ ایک رادر ریئر کماڈٹی ہے. تو ہم بہت خوش قسمت ہے کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں کچھ موقع دیا کہ ہم ان سے کچھ سوال کر سکیں. بہت شکریہ تھینک یو. قصوری صاحب. ایک ریسنٹ چیز سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ابھی ہندوستان کے ساتھ ہماری ایک جنگ ہوئی ہے، یا اس کو کہہ لیں جھڑپ ہوئی ہے. تو کیا یہ ایک بالکل ہماری جو ایک ہسٹری رہی ہے انڈیا کے ساتھ، اس کے اندر ایک یٹ انادر ایپیسوڈ تھا کانفلکٹ کا، یا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ مختلف ہے اور اس کے کوئی فار ریچنگ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں اس ریسنٹ؟ یہ جوہری طور پر مختلف ہے. اچھا. اس کی ایک وجہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا ہوا تھا، اس کا ایک ہندوستان کو بڑا فائدہ تھا کہ ویسٹرن میڈیا، کیونکہ چین کے مخالف ایک ایفرٹ ہو رہی تھی ہندوستان کو بلڈ کرنے کی، تو اس کی ایک کیجولٹی پاکستان بھی تھا. ہماری جتنے ویکنسز، کمزوریاں، ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا تھا، اور ان کی جتنی کمزوریاں ہیں ان پہ آنکھیں ذرا بند کر لی جاتی تھی. نہیں تو کمزوریاں اتنی ہیں، خاص طور مودی صاحب کے دور میں جو ہیں، وہ تو واقعی آنکھیں بند کیا کر پٹی باندھنی پڑتی ہے، لیکن وہ کر لیتے تھے. اس میں 2-3 چیزیں کمال کی ہو گئیں. ایک تو ہندوستان یہ کیا کہا کر، کیونکہ میرا انڈیا سے، میں نے صرف فورن منسٹر ہونے نہیں، بہت پہلے سے میں ان لوگوں میں شامل ہوں جیسے ہندوستان میں مجھ جیسے لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کا قومی مفاد اس علاقے میں امن سے مشروط ہے اور ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے میں ہے. میں ایسے ہی ہندوستانیوں کو جانتا ہوں، بہت سو کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا مفاد پاکستان سے حالات بہتر کرنے میں ہے. جی. لیکن بدقسمتی سے وہ آج کل جو ان کی نا آواز آتی ہے، کیونکہ مودی صاحب نے قبضہ کر لیا ہے تمام ٹی وی چینلز پہ اور انفارمیشن میڈیا کو اتنا دبایا ہے. تو اس کا جو نتیجہ نکلا ہے، جو انہوں نے ایک یہ طلسم جھوٹا ایک بنایا ہوا تھا عکس کہ جی G20 کے ممبر ہیں، اور جی ہم تو کوڈ میں چلے گئے ہیں، ہم تو بہت بڑے ہیں، ہمارے لیے تو ہماری جو نیبرہڈ ہے میٹر ہی نہیں کر رہی. جی. لیپ فراگ کر کے کبھی اس قسم کی چیز سوچیے کہ آپ رہ رہے ہیں ایک علاقے میں، آپ جا کے گجرانوالے میں دوستیاں بنانی. بالکل. یہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوں آپ مزنگ کے علاقے میں، لاہور میں، وہ مزنگ سے چھلانگ مار کے اسلام آباد کی G6 میں آپ چلے جائیں، کچھ سرا پیر ہی کچھ نہیں اس کا. انہوں نے چھلانگ ایسی ماری کہ جی ایشیا پیسیفک میں ہم پہنچو. تم کیا ایشیا پیسیفک میں پہنچو گے؟ تمہارے نیبرہڈ میں ایک ملک تمہارے ساتھ نہیں. خیر اینی وے، یہ ایکسپوز کیسے ہوا؟ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا whom that God wishes, gods یہ گریک ہے، جی، گریک mythology، whom that gods wish to destroy, they first make them mad. جی. مودی صاحب پاکستان کے محسن کے طور پہ نمودار ہوں. آپ کے لوگ حیران اور دنگ ہو جائیں گے کہ جو روز زہر اگلتا تھا پاکستان کے خلاف، اسے کمال کر دیا 4 دن میں. میں ساری دنیا پھرتا ہوں، ساری دنیا سے میرا انٹریکشن، میں تو ہندوستانیوں سے بھی انٹریکشن، اور اس کے بعد بھی ہوا ہے کیونکہ میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتا رہتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے کے انٹرنیشنل کانفرنس میں ہندوستانی بھی تھے.
اچھا حیران آپ ہوں گے، سارا منظر ہی بدل گیا. اچھا. یعنی کہ کچھ کبھی سوچا آپ نے کہ وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں جے ڈی وانس، بس صلح کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں، امید ہے کوئی ایک حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. کیا چیز ہوئی ان کو، کیا چیز، کس چیز نے ستایا کہ ایک دم ایکٹیو ہو گئے ہو؟ میں بتاتا ہوں کس چیز نے ستایا. جی. آسمان میں جو ان کی آنکھیں ہیں، آج چین اور امریکہ ہر چیز یہاں دیکھ سکتے ہیں. چین کا بیدو، اس میں 80 سیٹلائٹس جی. اور وہ لیٹسٹ ہے، اور امریکہ کا جی ایس پی سسٹم جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، تو وہ ان کو چیز نے دیکھا. ان کو رپورٹس کی نہیں ضرورت، اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں، جی. ان کو ویسٹرن میڈیا پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ویسٹرن میڈیاز میں اب بہت سے انڈین اوریجن کے لوگ بیٹھے ہوں گے. آپ حیران ہوں گے، ایون اکانومسٹ. جی. تو ان کو تو آنکھوں سے دیکھ لیا، انہوں نے کہا 4 دن میں حشر کیا ہو گیا. یہ تو ٹھیک ہے، ان کے ڈسٹرب ہوں گے کہ نیوکلیئر کی طرف نہ چلے جائیں. میں اچھی بات ہے ان کی، آئی گیو دم کریڈٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا. جی. انہوں نے رسپانسبلٹی دکھائی ہے. ہندوستان کا رویہ اچھا کیا چیز انہوں نے ستائی؟ انہوں نے دیکھ لیا اس ملک کو تو ہم چین کے خلاف کھڑا کر رہے تھے، اس کا ہوا کیا اشر؟ جی. تو یہ جو چیز ہے نا، جو ان کو دھکا لگ گیا ہے، یہ بہت بڑا دھکا ہے. اس کا ابھی اندازہ نہیں اس علاقے میں لوگوں کو. آئی یوز ٹو ڈیل، میں نے ایسے انڈینس کو بھی ڈیل کیا 5-4 سالوں میں، جو انگریزی کا لفظ ہے ہیوبرس. جی. ہیوبرس کا اردو ترجمہ نہیں، جی. غرور صحیح لفظ نہیں ہے. یہ اس سے آگے کی چیز ہے. وہ ہیوبرس سے یوز ان ڈپلومیسی. جی. کئی قومیں پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بارے میں، ہم یہ ہیں، ہم 5ویں بڑی اکانومی ہو. تم ہو گئے یار، تمہارے جو غریب ہیں وہ تو ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں. جی. ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو ہیں مانتے ہیں 100 سے زیادہ بلینئرز ہیں، جس سے ہمارے امیر لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں. میری ان سے بحثیں بھی ہوتی ہیں، ہندوستان کے اگزامپل دیتے تھے، اب نہیں دیکھیں جی ہندوستان میں اس نے کمال کی اکانومی کر دی، اس کو بھی میں ایڈریس کروں گا. جی. ابھی ایک کتاب آئی ہے سنجے بارو کی، جی. سیسیشن آف دا سکسیسفل. سیسیشن آف دی سکسیسفل. سنجے بارو وہ ہیں جنہوں نے ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر منموہن سنگھ کی کتاب بھی لکھی. اچھا. وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ 23,000 ملینئرز اور بلینئرز ہندوستان سے بھاگ گئے. پہلے تو ہم سوچتے ہیں غریب لوگ بھاگ رہے ہیں. کیا آپ نے یہ بنایا ہوا تھا، ایک عکس بنایا ہوا تھا 5th لارجسٹ کون ہے، ڈونٹ پنٹ حسن ہے. میں ہندوستان سے امن چاہتا ہوں، اور میری امید ہے کہ ایسے لوگ جو پاکستان سے امن چاہتے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے ہندوستان میں. بالکل. کہ انہوں نے جو یہ طلسم پیدا کیا ہوا تھا، غربت کو پرواہ نہیں، وہ تمہارے غریب اتنے ہیں، ہندوستان مل اور پاکستان کو مل کے غربت کے خلاف ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. بالکل. بجائے یہ کہ تم بتائے جا رہے ہو. پھر دیکھیں ان کا جو بلنڈر دیکھیں کیا، اپنا نعرہ مارتے ہیں ہم گلوبل ساؤتھ کے لیڈر ہیں. وہ گلوبل ساؤتھ تو آدھا او آئی سی ہے. جی. 57 ممبرز ہیں، میں شاید اب بڑھ گئے ہوں گے. جی. میرے دور میں 57 تھے. وہ گلوبل ساؤتھ کے تم خاک لیڈر ہو، وہ تمہارے خلاف تو ریزولوشن پاس کر رہا ہے. بالکل. اب ان کی ڈپلومیسی کتنی بری طرح بھونڈی طرح سے، میں آپ کو ایک کمپریہنسو جواب دوں گا. کس طرح یہ ملٹری میں بتاؤں گا کیسے ایکسپوز ہوئے ہیں. وہ تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کیا ہوا ہے، نہیں آسمان سے دیکھ رہے تھے. یعنی ہوائی جہاز ان کے کھڑے کھڑے اڑ گئے، ہوا میں تھے. کیونکہ جو یہ گھڑی گھڑی کہہ جا رہے ہیں جی فلانی میزائل PL-15 فلانا جہاز J-10، اور جہاز تو J-10 میں ملا ہی نہیں ہے. اب دوسرے جو ہمارے پاس جہاز تھے اس میں JF-17، اس میں آئی ایم پراؤڈ آئی ہیڈ سم کنٹریبیوشن. اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. تو ہوا یہ ہے کہ چائنا نے ہماری ایسی مدد کی ہے جو ایک دوست مدد کرتا ہے. چائنا میں ایک سینگ ہے کہ if you have a friend give him fish to eat, but if you want to be a real friend catch him, tell him how to catch fish. انہوں نے جو ہماری مدد یہ نہیں کی کہ جہاز بھیج دیے، انہوں نے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی ہے. اور جو ہندوستانی بھول جاتے ہیں، جو ہمارے پائلٹس کی ٹریننگ ہے،
انہوں نے جو 2019 میں گوف اپ کیا ہے 370 اور 35 اڑا دیا, اس کے اندر پہلی دفعہ چائنا اور ان کی اوپن جو ہوتے ہیں نا بالکل کلیئرٹی تھی. چائنا اپنی سوورنٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2019 میں کتاب اگلی لکھ رہا ہوں, اس سے میں لکھوں گا, جی 2019 میں جب انہوں نے 370 کیا ہے تو بھاگا گیا تھا ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر, یہ فارن منسٹر وانگ یی, انہوں نے کہا دس وی ریگارڈ از این اٹیک آن آور سوورنٹی. کیوں؟ دے آر سوورنٹ. جی کیوں کہ لداخ اور اروناچل پردیش وہ تبت کا حصہ سمجھتے ہیں. تبت وہ سمجھتے ہیں انگریزوں نے ظلم کر کے ان ایکول ٹریٹی سے زبردستی ہندوستان میں شامل کر دیا. جیسے ہمارے پاس اگر واخان کوریڈور ہوتا جی تو ہم سینٹرل ایشیا سے ملے ہوئے تھے, بالکل. ہم سے کاٹ کے افغانستان کو دے دیا, کچھ علاقہ ہمیں دے دیا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان پہ بھی حملہ کر دیا. اور تو اور ان کا جو ہوم منسٹر ہے اس نے کیا دعویٰ کیا, پاکستان سے لیں گے, پاکستان کی کشمیر اور گلگت بلتستان ہندوستان, اور جو چین کے پاس علاقہ ہے اکسائی چین وہ بھی لیں گے. جی تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ نعرہ کیا ہے اٹ واز کلیئر کہ اگر آپ پوچھیں گے تو بتاؤں گا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹو مچ ٹائم آن دس. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے چائنا کو کلیئرٹی سے میسج بھیج دی, اور جس طرح یہ بھاگ کے کوارڈ کے ممبر بنے ہیں, جس طرح بھاگ کے امریکہ سے انہوں نے مختلف معاہدے کیے ہیں, یہ امپریشن ہم بھی کرتے ہیں معاہدے, اگر آپ پوچھیں گے میں جواب دوں گا, لیکن ہم کسی کی دشمنی میں نہیں کر رہے. ہمارا رائٹ ہے, ہم امریکہ سے بھی تعلقات اچھے رکھیں, چین سے بھی, میں چینیوں کو بھی کہتا ہوں اور اس کے میں ریزنز بھی ایکسپلین کروں گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تو ایکسپوز اور ڈپلومیٹکلی نہ امریکہ نے ان کی سپورٹ کی. 14 دفعہ 16 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ سکتے ہیں جو ان کو زہر لگ رہا ہے جی کہ جی میں نے انٹروین کیا اور کشمیر کے اوپر بات, ان کو ایسے جیسے کوئی زہر کچھ دے رہا ہے. تو یہ بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز کی چیز. یورپین یونین اتنا سخت بیان دیا ان کے خلاف. جیسے ینگ وومن جو کہ لاٹویا کی فارن منسٹر تھی, شی از ناؤ بیکم فارن منسٹر آف دی یورپین یونین, اس کا بیان اتنا سخت تھا کہ جے شنکر نے جواب میں کہا یورپ فیلز اٹس پرابلمز آر ورلڈز پرابلمز, یعنی کہ یوکرین, اینڈ ورلڈز پرابلمز آر ناٹ دیئر, یعنی انڈیاز پرابلمز آر ناٹ دیئر پرابلمز. چین نے تو ہمارے حق میں اوپن کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا ساورنٹی اینڈ انٹیگریٹی. OIC نے ریزولوشن پاس کر دی ہے, ترکی اور چین اور آذربائیجان کھلے ہمارے ساتھ آئے. ان کو کس نے سپورٹ کیا؟ ان کو سوائے اسرائیل کے کسی دنیا کے ملک نے سپورٹ نہیں کیا. بالکل صحیح. سو ڈپلومیٹکلی ملیٹریلی ایک تو ان کے جہاز آؤٹ ہو گئے, پھر جس قسم کا نیا وارفیئر ہوا ہے وہ اس ریزلٹ آف ٹریننگ, ڈرون وارفیئر, اور اس کے علاوہ ہائی ٹیک ان کی جو ان کو مار پڑی ہے, ان کے ریڈارز جیم کر دیے گئے تھے. جی یہ بیکاز آر پیپل ور ٹرینڈ ان چائنا. اینڈ ابھی بھی ہمارے جو پائلٹس, ان کا جو لیٹسٹ اسٹیلتھ بامبر ہے J-10, اس کے اوپر انشاءاللہ میں نے سنا ہے کہ 14 اگست کو شاید ہمیں پہلا مل جائے. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اتنا انہوں نے ایک جھوٹا عکس ڈالا ہوا تھا, مانتا ہوں ہندوستان بڑا ملک ہے, اس کی اکانومی بڑی ہے, ہمارے مفاد میں ہے. میں جو کرٹیسائز کر رہا ہوں وہ مودی صاحب کے ہندوستان کو کر رہا ہوں. ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کا انہوں نے پاگل پن کیا تھا, مسلمانوں کے کو جو انہوں نے کیا, ان کے خلاف ایکشن کیا, بنگلہ دیش پاکستان کے خلاف جو نفرت یہ بڑھ رہے, یہ اس کا کانسیکوینس. یہ ہندوتوا بیسڈ جو پالیسی. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ انڈیا کے علاوہ جو تعلقات کی ایکویشن تھی وہ بھی چینج ہوئی اس. جی ہاں, بہت اچھا سوال ہے. میں کہتا ہوں یہ دنیا بدل گئی ہے. جی. کونڈولیزا رائس نے ایک کتاب لکھی تھی, اس نے کہا تھا 9/11 کریک ان ٹائم. جی. کریک ان ٹائم, کہ دنیا 9/11 سے پہلے ایک تھی, 9/11 کے بعد دوسری ہے. یہ جو 4 days ہیں یہ تو ایک کمال ہی ہو گیا ہے. یہ کریک ان ٹائم ڈپلومیٹکلی, یعنی اسی لیے میں نے کہا ہمارا محسن ثابت ہوا مودی. جی. جتنا اسے پاگل پن کا کام کیا پاگل پن کیا. 2 نیوکلیئر بارس, یہ ایک ان ریٹن قانون سمجھ لیتا. نیوکلیئر پاس حملہ نہیں کرتی. آپ کو میں ثابت دیتا ہوں. میں بھی پڑھتا تھا شاید یونیورسٹی میں,
تو 1962 کیوبن میزائل کرائسس آیا. جی کیوبن میزائل کرائسس میں رشیا نے جا کے اپنے میزائل امریکہ کے قریب کیوبا میں جڑ دیے. انہوں نے کہا نکالو آئی بال ٹو آئی بال. تو ہم تو پڑھتے تھے تو یاد ہے کہ لگ رہا تھا خدا نہ کرے دنیا کدھر آگے کھڑی ہو گئی, یہ 2 نیوکلیئر پاور لڑ پڑی تو باقی بھی فارغ کر دیں. بالکل. پھر سیٹلمنٹ فیس سیونگ کی ہوئی, انہوں نے ٹرکی اور اٹلی سے اپنے میزائلز نکال لیے امریکنز نے, انہوں نے وہاں سے نکال لی. یہ ایک انریٹن تھا, اس حد تک انریٹن تھا کہ جب افغان وار ہوئی ہے امریکہ نے سبق سیکھا تھا کہ سوویت یونین پہ یا روس پہ ڈائریکٹلی ہم نے حملہ نہیں کرنا. جی نتیجہ کہ جتنی فائٹ تھی افغانستان کی وہ CIA اور ISI. ایک مذاق ہے کہ جب جنیوا اکارڈز ہوئے تو سیکرٹری آف اسٹیٹ شولٹز تھے, جی ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, وہ کیونکہ کر رہی تھی CIA ISI. تو فورن سیکرٹری یعنی کہ فورن منسٹر آف, جن کو سیکرٹری اسٹیٹ کہتے ہیں, ان کو کریش کورس دیا گیا کہ بھائی تم جا رہے ہو جنیوا تو یہ ہوگا. یعنی یہ سبق سیکھا گیا تھا کہ ڈائریکٹ نہیں کرنا. وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو باہر رکھا گیا تھا. اٹ واز اے ہڈن وار آلدو ناٹ ویری ہڈن. تو میرا کہنا یہ ہے ہندوستان نے تو ایک نیوکلیئر ویپنز پاور پہ حملہ ہی نہیں کیا, اس نے یہ بھی کہہ دیا ہم نے ایک اور ریڈ لائن, اس کا اسٹوپڈ میڈیا جو ہے نیو نارمل. ہاں ان کا ایک اور نہیں ہم نے کمال کر دیا. کیا کیا ابھی تم نے جھک مارا, یہ ایک نیوکلیئر پاور پہ حملہ کیا. یعنی اس کو کریڈٹ بتا رہے ہیں اپنا. جو کوئی ذی ہوش آدمی پاگل پن سمجھے گا کہ نیوکلیئر پاور پہ آپ نے حملہ کیا ہے, تو پھر انہوں نے ثبوت کوئی نہیں دیا. پاکستان نے بڑا سینسبلی کہا کہ جی آئیں نیوٹرل انکوائری کر لیں. نیوٹرل انکوائری خاک کرتے, کچھ نہیں کیا, انہوں نے حملہ کیا. تھنکنگ they made this huge mistake کہ بس ہم نے کہہ دیا ہے ہم G20 فلاں یہ وہ, اور پاکستان کا تو ٹریک ریکارڈ ہے جو انہوں نے کہہ رہے تھے, یہ کہہ جاتے ہیں. اور بھی تمہارا ٹریک ریکارڈ نہیں جو تم بلوچستان میں کر رہے ہو, دنیا اندھی ہے. تو انہوں نے جب وہ کیا تو دنیا گھبرا گئی. یعنی اس نے تو اگر خدا نہ خواستہ 2 نیوکلیئر پاور لڑ پڑے تو صرف اس ملک کا خطے کا نہیں, گلف, ایران, ترکی اور یورپ شورپ سارا اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے. دنیا تو چپ نہیں رہ سکتی. انہوں نے وہ کام کر کے اپنے آپ کو بری طرح ایکسپوز کر دیا ڈپلومیٹکلی. یہ اس جنگ کے بعد میاں صاحب یہ جو امریکہ کے ساتھ ہمارے کچھ ریلیشنز وارم اپ ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ غیر متوقع سی گرم جوشی ہے, اس کا تعلق بھی اس جھڑپ سے ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی؟ دیکھیے اس میں میں یوں کروں گا کہ لیٹ می بی ویری کلیئر. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, اس کی بڑی اکانومی ہے, اس کی بڑی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, اور امریکہ کو وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے. کیوں؟ کہ وہ چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے. ہم تو ہو ہی نہیں سکتے. جی ہم کیسے انڈیا امریکہ کے اسٹریٹجک ایلائی ہو سکتے کہ چین کے خلاف ان کے اکٹھے ہو جائیں؟ وہ تو ہم ریپلیس نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز نہ ہندوستان کو بھولنی چاہیے نہ کسی اور کو. پاکستان لائک انڈیا اینڈ بنگلہ دیش ایک انگلش سپیکنگ انوائرمنٹ کی پیداوار ہے. جی رزلٹ یہ ہے کہ ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز ہو, یورپ ہو, یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, تو یہ 3 ملک جو ہیں یہ مختلف. ہمارے دیکھیں نا کتنے پاکستانی ہیں جن کے رشتہ دار آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, امریکہ میں رہتے ہیں. یورپ میں بہت سے پاکستانیوں کے رشتہ دار ہیں. پھر کام کرنے کے لیے یورپ میں بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں. تو ہم کٹے ہوئے نہیں, ہم لائک چائنا. جی چائنا کا یہ ان کا ایک سیلف کنٹینڈ کلچر تھا. دے ڈڈ ناٹ نیڈ اینی باڈی اینڈ دے ور نیور آکیوپائڈ دا وے انڈیا سب کانٹیننٹ واز آکیوپائڈ. اس میں ہمارا شروع سے ایک ایڈوانٹیج رہا ہے کہ ہمارے شروع میں تو امریکہ سے الائنسز تھے, اینڈ آئی ایڈمٹ انہوں نے ہماری مدد کی بنگلہ ڈیم, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو تربیلا میں ہماری مدد کی, اس میں کوئی شک ہی نہیں. ورلڈ بینک سے فائنینسنگ آئی یہ جو ہے انڈس بیسن ٹریٹی کے لیے. پھر ہماری فوج جو تھی اس کی ٹریننگ, اس کے ویپنائزیشن میں بہت کلیدی رول ادا کیا. بعد میں حالات خراب ہوئے, نیوکلیئر ہم پہ سینکشنز لگیں, وہ دوسری بات ہے. چین ہمارا شروع سے ایک ٹرسٹڈ پارٹنر ہے. آپ دیکھیں نا کیا ہے, جس وقت ہم ممبرز تھے سیاٹو کے جو ایمڈ اگینسٹ چائنا تھا, جی سینٹو اور بغداد پیکٹ روس کے خلاف تھا, جس میں ٹرکی, پاکستان, ایک سٹیج میں ایران بھی تھا,
ہم لوگ جو تھے ہم لوگ RCD میں تھے، ٹرکی، پاکستان، ایران، تو مختلف الائنسز تھے. ہم یا انڈر بیلی آف سوویت یونین، ہم وہاں کے جتنے ملک تھے اس میں عراق بھی شامل تھا، ہم لوگ ان کے ساتھ تھے، ویسٹ کے الائنس. اور پھر جو چین کی انڈرسٹینڈنگ کا کمال ہے، ان کو شروع دن سے پتا تھا، یہ کو سر سینس، کامن سینس، کہ ہم جو ویپنز لے رہے ہیں وہ چین کے خلاف نہیں لے رہے. حالانکہ امریکہ کہتا تھا یہ اٹ ول بی یوزڈ اگینسٹ کمیونسٹ. جی ہمیں پتا تھا فوج ہم بنا رہے ہیں، اگر ہم پہ حملہ کمیونسٹ نے نہیں کرنا، حملہ کرے گا ہم پہ ہندوستان. بالکل. تو سب کو پتا تھا. تو وہ انہوں نے پہلے دن سے تعلقات اچھے رکھے. پھر ایوب خان، 2 بندوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو. حالانکہ بھٹو صاحب نے مجھے جیل میں بھی رکھا ہے، میرے والد کو بھی جیل میں رکھا ہے، لیکن ان ججنگ ہم ایز فارن منسٹر، ان کے جو اپوزیشن سے کافی رف ان کا طریقہ کار تھا ڈیلنگ کا. لیکن ایز فارن منسٹر when I started writing a book, I realized he's done a lot of good. یورپ جو انہوں نے اسلامک سمٹ لاہور میں کی، لاکھوں پاکستانیوں کا روزگار لگ گیا. اس کے بعد ہماری اس علاقے میں لنکیجز ہو گئیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے آپ کا سوال یہ تھا کہ امریکہ اچانک کے گرم جوشی کیسے پیدا ہوئی؟ امریکہ کی جو گرم جوشی ہے، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کی گرم جوشی کو مس ریڈ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ ہندوستان میں یہ کرتا ہے، ان کا ابھی بھی اسٹریٹجک ایلائی ہے، ہم نہیں ہو سکتے. لیکن ان کو یہ ضرور اندازہ ہو گیا 2-3 چیزوں کا. ایک تو یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی، جی اس میں کچھ ہمارے حکمرانوں کے بیانات بھی تھے اس وقت. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دم. جی وہ بیانات تھے ایسے کہ جس میں وہ امریکہ ہمارے ناراض ہو گیا جی اور ان کے تعلقات خراب ہوئے. اور بائیڈن صاحب نے اس کا یہ فائدہ اٹھایا کہ ایک تو ویسے ہی ہندوستان کے قریب جانا چاہتے تھے، چین کو، اور وہ چین سے اتنی ان کی دشمنی تھی کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے بائیڈن صاحب، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ٹرمپ کی پالیسی ریورس کروں گا. ٹرمپ نے ٹیرفز کیے تھے، وہ ٹرمپ سے آگے نکل گئے چین کی مخالفت میں. جی تو یہ جو ہے ان کا ٹرمپ والی جو کہانی ہے، انہوں نے آ کے انہیرٹ نہیں کی، اس کو بڑھا دیا. انہوں نے فائدہ ہی اٹھایا کہ پاکستان تو ویسے ہی چین کے ساتھ ہے، تو ہم ہندوستان کو ویسے بھی اپنے بنانا چاہتے ہیں. تو ہندوستان کو خوش کرنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ پاکستان کو کٹ آف کرو. جی لیکن پاکستان ٹوٹلی کٹ آف نہیں ہوا. کیوں؟ کہ ہسٹوریکلی پینٹاگن اور GHQ کے تعلقات ہمیشہ سے قائم رہے ہیں. جب سے ہمارے الائنس بنا ہے ان کا تعلق رہا ہے آپس میں، ون وے اور انادر. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ ضرور سوچا کہ بائیڈن کی غلطی کو وہ اب ہٹا رہے ہیں. نارمل ریلیشن شپ ہوگی، کاؤنٹر ٹیررزم پہ بھی ہوگی، ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. جو اس قسم کا اگر پش کمز ٹو شو کہ امریکہ ہندوستان کی کاسٹ پہ پاکستان کو قریب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. یہ اس لیے ہمیں، ہاں پاکستان کو تو بڑا بوسٹ ملا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ریسیپشن ہوا ہے. اسے تو ہندوستان میں ایک کیا کرے ہیں، صفحہ ماتم بچ گئی. صفحہ ماتم بچ گئی ہے. میں نے ابھی گیا تھا انٹرنیشنل کانفرنس میں، جی میں نے اب مظاہرہ کیا. یہ جو لوگ کہا کرتے تھے وہی بھول جائیں 370 ہو گیا، ہماری پارلیمنٹ نے قانون جو پاس کر دیا ہے. تو میں نے اب کے ان کو کہا تمہاری پارلیمنٹ کی ہمیں کیا پرواہ ہے؟ اگر ہماری پارلیمنٹ پاس کر دے کہ جونا گڑھ ہمارا حصہ ہے تو تم مان لو گے؟ چپ. پھر میں نے کہا یہ 4 دن میں I began my speech. ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی جہاں ہندوستان بھی موجود تھے اور لوگ بھی تھے، ملکوں کے لوگ. تو میں نے کہا کہ 4 دن نے تو سما ہی بدل دیا. جی آپ کو تو میں نے یہ کہہ دیا نا کہ مودی محسن پاکستان کا، ان کو شاید یہ تو میں نے نہیں کہا، یاد ہوتا تو یہ بھی کہہ دیتا کہ تو مجھے ابھی خیال آیا. تو میں نے کہا تم نے کمال کر دیا یار، تمہیں ہمیں ڈپلومیٹکلی ملٹری میں جو تم نے ہمیں بوسٹ دیا 4 دن میں، کسی نے مجھے کانٹرڈکٹ نہیں کیا. جی یہ وہ بندے تھے جو کہا کرتے تھے وہ بھول جاؤ کشمیر، اب تو دیکھو نا جی ہماری پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیے.
میں نے یہاں تک کہا تمہاری پارلیمنٹ نے کیا ہے, نیپال کی پارلیمنٹ نے بھی کر دیا, اسے تمہارا علاقہ اپنا دکھا دیا, تو اس سے تم مان گئے ہو. اب ان کو جو سمجھ کچھ آ رہی ہے, میرا ایک اندازہ ہے, اور یہ بڑے امپورٹنٹ لوگ تھے ہندوستان کے, کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو اس غلط فہمی میں تھے کہ پاکستان کی اکانومی, اب وہ مضمون لکھ رہے ہیں. ایک مضمون میں پڑھا تھا اگلے دن, پہلے میں حیران ہوا کہ یہ بھی پاگل آدمی ہے, پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ, پاکستان از اے باسکٹ کیس, جی یعنی بھوکا ہے, ننگا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے بھول جاؤ یہ باتیں, یہ جو آرٹیکل ہے, کوئی نہ بھوکا ہے نہ ننگا ہے, اس کی فوج بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تمہارے مقابلے کی ہے. جی اب وہ جو ریئلائزیشن ہندوستان میں ہوئی ہے اب. اچھا آپ کو ایک چیز انٹرسٹنگ بتاؤں, جو ان کے ڈیفینس کامنٹیٹرز ہیں, میں نے سب کو پڑھا, یہ جو 4 ڈے وار پہ آپ نے پوچھا, ان میں کچھ تو ایسے ہیں جیسے میں نے کہا پراوین ثانی, جو میری طرح یہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان کا مفاد ہے کہ پاکستان سے تعلقات اچھے رکھے, تو ان کے انالیسز میں تو یہی ہے کہ ہندوستان کو سبق سیکھنا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے دشمن نہیں کہنا چاہیے, پاکستان سے شدید مخالفت رکھتے ہیں. جی شیکھر گپتا ہیں, پراوین سوامی ہیں, اجے ثانی ہیں, یہ سب شروع کہاں سے کرتے ہیں, کیونکہ تم ان کو موڈی کھا جائے گا, شروع کہتا ہم جنگ میں تو ہم جیت گئے, لیکن اب وہ لیکن اتنی لمبی ہوتی ہے, جی اس لیکن میں سب کچھ آ جاتا ہے. ہم 65 سے ہم نے سبق نہیں سیکھا, یعنی 65 میں مار کھائی تھی ایئر وار میں, اور یہ ہے کہ ہماری فوج کو پیسے نہیں دیے جاتے, ہماری فوج کے پروجیکٹس نہیں پورے ہوتے. ان سے نظر آ رہا ہے کہ ہر قسم کا ڈیفینس اینالسٹ, آپ حیران ہوں گے, ایک صاحب ہیں بہت بڑے اینالسٹ ہندوستان کے, نام ہے براما چلانی. جی وہ اتنے غصے میں پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ایسے غصے میں آ جائیں, لیکن وہ اسکالر ہیں, وہ بی جے پی ٹائپ نہیں ہیں. ان کو جب یہ جنگ, میں ان کو دیکھ رہا تھا, ان دنوں میں سوئچ کر رہا تھا انڈین ٹیلی ویژن, پاکستان ٹیلی ویژن, الجزیرہ, CNN, BBC کو دیکھ رہا تھا ساری دنیا کیا کہہ رہی. ان کو کہا گیا وہ ہم نے تو اس لیے سیز فائر کر لیا ہے کہ DGMO پاکستان نے کہا تھا. تو انہوں نے کہا تمہارا رشتہ دار ہے DGMO پاکستان, DGMO کو پولیس کرنا تمہارا کام ہے بھائی. اگر تم جنگ جیت رہے ہو تو نہ مانو. یہ کوئی کہانی ہے کہ جی ہم وہ نہیں مانتے کہ ٹرمپ نے کیا, نو 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 نو, یہ تو DGMO پاکستان کے کرتوت ہیں. اور DGM میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا تمہارا داماد ہے پاکستان کا, DGMO کے داماد کی بات جو ہے وہ واپس نہیں کی جا سکتی. تو یہ چیز وہاں آ گئی ہے کہ ملٹریلی پاکستان has done well. انڈیا از اے بگ کنٹری, ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں. ان کے دعوے سنیں, وہ پاکستان کیا چیز ہے, ہمارا تو ڈیفینس بجٹ پاکستان کے بجٹ سے بڑا ہاں ہے. وہ بھول گئے ہیں آج کی وار چینج ہو گئی ہے. آج کی وار میں 6 اور 7 ڈومینز آ گئی ہیں, سائبر وارفیئر آ گیا ہے. آج کی لوگ اسکائی میں سیٹلائٹ جو ہے نا اس کی یوز کرتے ہیں, اور اس کو سیٹلائٹ تو وارفیئر اس میں آگے دشمن کی سیٹلائٹس کو ختم کرنا. پھر الیکٹرو میگنیٹک اسپیس کا یوز جو پاکستان ایئر فورس نے کیا ہے, جی کیونکہ یہ بڑی ٹریننگ انہوں نے حاصل کی ہے. صرف جہاز تو ان کے پاس بھی بڑے اچھے ہیں, کوئی خراب جہاز تھے یہ ٹاپ آف دا لائن, ٹاپ آف دا لائن, اور ان کی میزائل کو کم تھی. اب تو وہ مان گئے 3 ٹریننگ وچ کمز. جی ہاں جی میاں صاحب, یہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی جنگ ہوتی ہے اور یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ان کا مخالف بھی کوئی کمزور اتنا نہیں ہے کہ اس کو آپ اگنور کر دیں, تو پھر کچھ ایسی فورسز بھی حرکت پہ آتی ہیں کہ جو تعلقات کو نارملائز کرنے یا بہتر کرنے کی طرف کام کرتی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کوئی اس طرح کی کوئی چیز مستقبل میں؟ دیکھیے میرے لیے جیسے لوگوں کے لیے تو بڑا چیلنج ہے, کیونکہ میں نے اور ہندوستان میں بہت سے لوگوں کو میں نام لیتا ہوں جن کا منی شنکر آیار ہے, سدھیندر کلکرنی ہے, او پی شاہ, یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں پاکستان سے پراوین ثانی ڈیفینس اینالسٹ میں جو پاکستان سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں. ان کے لیے زندگی حرام کر دی گئی تھی, ان کی بات ہی نہیں آتی تھی ٹی وی. یہ ٹھیک ہے بہادر لوگ ہیں, یہ بات کہے جاتے ہیں. ان لوگوں اور ان جیسے لوگوں کو کانگریس دیکھیں نا, آپ
कांग्रेस ने काफी टफ टाइम दिया मोदी को, जी उसका नाम कर दिया नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। हाँ, पहले सरेंडर हिम्मत मोदी नहीं थी। कांग्रेस ने, आपको मैं याद दिलाता हूं, जब ये पुलवामा नहीं हुआ, जी कोई उड़ी या पुलवामा, तो कांग्रेस ने सवाल करने शुरू किए। उसने कहा भी बड़ी बात है, कांग्रेस जैसे इलेक्शन आया तो तुमने ये शुरू कर दिया। तो उनको शटअप कॉल दी गई, तुम गद्दार हो, हमारा देश जो है लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, अजली दुश्मन पाकिस्तान, और तुम ये बात कर रहे हो। अब कांग्रेस खुल खुल के बोल रही। जो इसमें अच्छी बात मुझे नजर आ रही है कि जो सेन एलिमेंट है, अभी भी ना भूलें, इनको सिर्फ 35, 34, 33% वोट पड़ता है, जी 65% इनको नहीं पड़ता। बाकी पार्टियों की मुसलमानों को वोटों की ज़रूरत है। इन्होंने तो ये फार्मूला परफेक्ट कर लिया कि 33-34% वोट हिंदुओं का कट्टर ले लो, बाकी जितने मर्जी भाड़ में जाए वो डिवाइड हो जाएंगे। इसको अगर धक्का लगा तो अब मेरे लिए क्यों चैलेंज है, मैं पहली किताब भी जो लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान के मफाद में है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए जाए। हमारा महल वकूअ देखें, हम कहते हैं वी आर ब्रिज टू दिस दैट एंड एवरीवेयर। मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो महल वकूअ है, हम कहते हैं हुई हम बड़ा कमाल की हमारी लोकेशन है, वी आर अ ब्रिज टू साउथ सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। मैं गुस्से में कहता हूँ वी आर अ ब्रिज टू नोवेयर, द ब्रिज इज ब्लॉक्ड। हमारी तो बेहतरी इसमें है, एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ चीन, ईरान, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, वो हम तो सेंटर में बैठे हैं। हमारे मफाद में है कि इस इलाके में अमन हो। फिर कोई दुनिया का मुल्क तरक्की नहीं करता अमन न करना हो। हमारी बदकिस्मती है सोवियत यूनियन की इन्वेजन 1979, जी आज 46 ईयर्स हो गए, आधी सदी। बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अमन ही नहीं देखा इस मुल्क में। तो मैं आपको कह रहा हूं हमारे मफाद में है, और अमन हो नहीं सकता हिंदुस्तान पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन के बगैर। क्या वो मुमकिन है? तो बड़ा मैंने इनको भी कहा जब कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, ओ भाई अमन तो तुम क्या चाहते हो? पाकिस्तान की मिलिट्री, इंडिया की मिलिट्री, मैंने किताब में नाम दिए हुए हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस, इंडिया के पॉलिटिशियंस, हुकूमतें, एक ऐसा फार्मूला बना था जिसमें कश्मीरियों के हुकूक और पाकिस्तानी और इंडियन स्टेट्स के मफादात, जो कि एक्चुअली 12 पॉइंट फार्मूला, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने 4 पॉइंट कह दिया था तो 4 पॉइंट मशहूर हो गया। तो मेरा कहना यह है कि हमारे पास तो है तरीक़ाकार कि ना किसी हर एक के हुकूक का है, कश्मीरियों की जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स हैं जो बुरी तरह वायलेट किए गए हैं, हिंदुस्तान ने जो फौज रखी है, हर किस्म की वहाँ जुल्म किया गया है। तो मैंने कहा वो तो है। और मैंने जब डीप स्टेट कहा, क्योंकि मैंने कोट किया किताबों को कि जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह यहाँ पर था ना, मैं तो बैठा होता, मैं नाम लिख दिए कि यहाँ जनरल क्यानी बैठे होते थे, जनरल मुशर्रफ के अलावा जनरल हामिद जावेद उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के, जनरल एक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे एहसन सलीम हयात। आई हैव गिवन द नेम्स जी, ये हम लोग बैठे होते थे, फॉरेन सेक्रेटरी रियाज मोहम्मद खान, माई सेल्फ। उधर तो किताबों में आ गया कि मनमोहन सिंह साहब नहीं फैसला करते थे, ना सिर्फ मिलिट्री को पूछे बल्कि जिस भी कोर कमांडर ने कश्मीर में सर्व किया है, क्या रिटायर हो गया, उसको भी कंसल्ट करते थे। अच्छा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में डिटेल्स दी गई हैं। तो ये सारे तो उसके पीछे थे, तो क्यों नहीं उस तरफ जाते? तो मेरा कहना ही है पाकिस्तान को अमन चाहिए, पाकिस्तान को कनेक्टिविटी चाहिए। ये नहीं आएगी मोदी साहब क्योंकि राय नहीं बदल रहे, उनका ये ख्याल है कि मेरा तो गोल्डन फॉर्मूला है, मुसलमानों को गालियां दो, पाकिस्तान को गालियां दो और बांग्लादेश को भी गालियां देनी शुरू कर दो, तो मैं तो जीत जाऊंगा इलेक्शन। ये एक बड़ा जबर, लेकिन क्या ये हमेशा का ही रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंसैनिटी, वो किसी ने कहा था ना, विंस्टन चर्चिल ने कहा, किसने कहा, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। सो मेरी होप इसमें है कि हिंदुस्तान में तो अपोजिशन पार्टीज इस तरह इलेक्शन लड़ेंगी कैंडिडेट कि वो वोट ना डिवाइड होने दें, और नंबर 2, अगर उन्होंने ये गलती की तो इन्होंने फैसला किया है कि नेहरू गांधी के हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे जी। ये नया हिंदुस्तान बन रहा है जिसमें गांधी का कातिल हीरो है
نتھورام گوڈسے. تو میرا اس لیے کہنا ہے کہ مجھے امید ہے کہ شاید اس سے کچھ کا راستہ نکلے. شاید راستہ ابھی نہیں، کچھ وقت نکلے. اچھا، اس میں ایک چیز ایسی ہے جو بہت ہی پاسٹ میں پاکستان اور انڈیا کے جب بھی کنفلکٹس ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ایک چیز قائم رہی، وہ تھی انڈس واٹر ٹریٹی. اس کانفلکٹ میں انہوں نے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا. اس کا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں تو جی آپ دیکھیں، اس میں بڑی سمپل سی بات ہے. دنیا کے 2/3 سے زیادہ ملک لوور رائپیرینز ہیں. جب میں کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس وقت سے لاز آف دا سیز کو کوڈیفائی کیا جا رہا تھا. پبلک انٹرنیشنل لا تو صدیوں پرانا ہے نا. قبیلوں میں دریا ڈیوائڈڈ تھے، پھر ملکوں میں ڈیوائڈ ہوئے، تو اس میں تو بڑا انڈس بیسن ٹریٹی تو خیر بہت بڑی چیز ہے. انٹرنیشنل لا ہے. لوور رائپیرین کے رائٹس ہے جن کو مختلف کانسٹیٹیوشنز میں رکھا گیا ہے. کیا پنجاب سندھ کا پانی روک سکتا؟ نہیں روک سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک ملک ہے، ہمارے آئین نے وہ ایک چیز کی ہے جو انٹرنیشنل لا کرتا ہے، پبلک انٹرنیشنل لا. شروع میں امریکہ اور دوسرے ملکوں میں تھے امریکن اسٹیٹس. تو کانٹیننٹل کانگریس جو ہے اور امریکہ 1776 کی پیداوار ہے، لیکن جو ریاستیں بنی تھیں تو ایز اے ریزلٹ آف اسپینش کلونیلزم، برٹش کلونیلزم جو بنی تھی، فرینچ کلونیلزم، جن تو ریاستوں میں دریا شیئر ہو رہے تھے. یہاں بھی کیا یہ ممکن ہے کہ سوڈان جو ہے مصر کا پانی بند کر دے؟ یہ ممکن ہی نہیں. تو پاکستان انڈیا میں تو ایک اور چیز ہے. ہم نے صحیح کہا، اور میں نے جس ایک میٹنگ کی انٹرنیشنل کانفرنس جس میں انڈین بھی پارٹیسپینٹس تھے، میں نے کہا تھا یار میں فارمر ہوں، میں قصور میں فارمنگ کر رہا ہوں، میری زمین بڑی ہے اور میں ہائی ایفیشنسی اریگیشن کر رہا ہوں. میرے ساتھ 4 ایکڑ کا مالک ہے، 6 ایکڑ مالک ہے سامنے. تم اس کا نہر کا پانی بند کرو گے تو بھوک سے مرے گا. تو فوج کو وہ کیا کہے گا؟ کبھی 100% جنگ ہوگی. کیونکہ اگر اس پہ ہونا ہو، امریکن سینٹ میں ایک ڈیبیٹ ہوئی، اس سے میں ریفرنس اپنی کتاب میں دینے لگا. اس میں کہا تھا کشمیر پہ جنگ ہونا ہو پانی پہ ہو جائے گی. نمبر 2 تو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، جو ہم نے کروز میزائلز نہیں یوز کیے، انڈیا نے کیے. ہمارے پاس تو ایسے میزائلز ہیں، ہم اندھے ہیں کہ وہ بنا رہا ہے اسٹرکچر. وہ اسٹرکچر وہ مودی نے کہا دریا بند کر دو. ابھی تم کیا چیز ہو یار، مائٹی انڈس بہ رہا ہے، تم سامنے کھڑے ہو جاؤ گے انڈس کے سامنے. میں اسکول میں پڑھتا تھا تو ایک بادشاہ کا نام تھا ایتھل ریڈ ڈی این ریڈی. چھوٹی سی ریاست تھی یونائٹڈ کنگڈم. لوگ آئے بادشاہ سلامت کے پاس، ان کا جا پنا سمندر میں طوفان آنے لگا. ان کا سمندر کی کیا مجال ہے؟ وہ سامنے کھڑے ہو گئے، وہ بھی غیر درباری نہیں. تو مودی کیا کرے گا بھائی؟ وہ مائٹی انڈس ہے. مودی کا اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے. ہاں 20-25 سال اگر ہم سوتے رہے اور وہ جاگتا رہے اور بناتا رہے، ہم دیکھتے رہے، اگر ہمارے ویپنز کبھی یوز ہونے ہیں کسی قسم کے بھی، تو وہ سٹرکچر وہ ہندوستان کا پانی نہیں روکے گا. ناٹ ایٹ آل. میں ہندوستان کے غریب کسانوں کا دشمن نہیں ہوں، ناٹ ایٹ آل. میں اس پانی کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے کسانوں کا پانی روکے گا. تو وہ جو چیز ہے وہ تو اڑا دینی چاہیے. وہ کیسے رہے گی کہ وہ ہمارے سامنے بنائے جا رہے ہیں؟ یعنی ان کو صرف اجازت ہے انڈس بیسن میں رانا دھر ریور پروجیکٹ، اس کا ایک لمیٹڈ ریزروار ہوتا ہے. اگر ریزروار بڑا بنائیں گے، پانی کو یا ڈائیورٹ کریں گے کوئی اور کسی جگہ پہ لے جا پانی، تو میرا خیال ہے پاکستان نے تو کہا ہے ایکٹ آف وار. اور ہمارے نوجوان پالیٹیشین نے تو کہہ دیا بلاول بھٹو نے کہ either water will flow or somebody else's river blood will flow. یہ انہوں نے نمائندگی کی ہے ایک پاکستانی قوم کی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی سمجھتا ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آدھی سے زیادہ آبادی آج بھی زراعت سے منسلک. آپ ان کو بھوکا ماریں اور وہاں کے بند کر کے حکومت بند اور فوج بند کری رہے گی، ایئر فورس چپ کر کے بیٹھے گی. یہ کچھ سوچنے والی بات ہے. یہ تو تقریباً سرٹن جنگ 100% جنگ ہے. آپ نے
کچھ دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ کھل کے صرف اسرائیل تھا اس جنگ میں. اب یہ سینسیٹیو سا سوال ہے لیکن میں اسے کرنا ضرور چاہتا ہوں کہ اس صورتحال کی روشنی میں کیا پاکستان اس وقت تو جو حالات ہیں اسرائیل کے جو وہ ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پہ پولیٹیکلی اس وقت تو کوئی کریکٹ سوال نہیں ہے، لیکن اوور پیریڈ آف ٹائم کیا پاکستان کے مفاد میں ہوگا کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے اور اس کا انڈیا کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں شاید پاکستان کی تاریخ میں واحد ہوں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں جو ہائیسٹ رینکنگ پبلک میٹنگ ہوئی. بالکل. پریزیڈنٹ اردوان ہمارے محسن ہیں، دوست ہیں، ان کے اس وقت اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات، اور ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ پریزیڈنٹ بش ہمارے اتحادی تھے، ہم میجر نان نیٹو الائی تھے. ہمیں کہتے تھے تم کو سول نیوکلیر انرجی اس لیے نہیں دے سکتے کہ کانگریس مانے گی نہیں. اس زمانے میں ایک خان افیئر ایک ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. ان کا امریکن کانگریس نہیں مانے گی. ہم نے تحقیق کی تو ہمیں بتایا گیا کہ واشنگٹن اور نیو یارک کی جو جوش لابی ہے اس کو نیوٹرلائز کرو تو شاید بش بھی مان جائے گا سول نیوکلیر انرجی ایگریمنٹ. تو ہائیسٹ لیول 3-4 بندے اس میٹنگ میں تھے. میں سمجھ رہا تھا مجھے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. تو کہا گیا جی آپ کی میٹنگ کرانا چاہتے ہیں. اور میں نے کہا میں نے تو الیکشن لڑنا ہے یار. تو اسرائیل سے ان کا نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے ہندوستان کو وہ ویپنز اسرائیل دے رہا ہے جو امریکہ بھی نہیں دیتا. میں نے وہ براک میزائل تھے، وہ کچھ پلیٹ فارمز دے رہا تھا. یہ بھی مجھے پتا تھا کہ اتنا کین ہے اسرائیل پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرنے میں. اس کی وجہ وہ صرف اسلامی دنیا پاکستان سے گھبراتے ہیں. کیوں؟ بھٹو صاحب جب وزیر اعظم تھے اور انوار السادات نے حملہ کیا تھا اسرائیل پہ، جب اسرائیل کو خوب پھینٹی لگ رہی تھی، پٹائی ہو رہی تھی اس کی، تو امریکہ کے سامنے روتا گیا. امریکہ نے آ کے اس کی مدد کی اور اس کی جا کے وہ کرا دیے کیمپ ڈیوڈ اکارڈز. شام ان کا اتحادی تھا، شام پہ بھی حملے ہونے شروع ہو گئے. شام کے صدر شاید حافظ الاسد تھے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب کو کہ ہمیں ایئر فورس کے پائلٹس چاہیے. پاکستان ایئر فورس نے اس وقت بھیجے تھے اور ان کو ڈاگ فائٹس میں شام میں گرایا تھا. اس کی ایک ہسٹری ہے. پھر ایک اور ہسٹری ہے. میں ابھی فورن منسٹر نہیں تھا اور میں گیا تھا، آج کل تو بڑے بڑے ڈیلیگیشن 10 کے جا رہے ہیں، میں 1 ممبر ڈیلیگیشن گیا تھا. اچھا. میں ابھی فورن منسٹر نہیں تھا، پارلیمنٹ کا ممبر تھا. تب مجھے بھیجا گیا تھا فرانس، جرمنی، اٹلی، رشیا، یورپین یونین، 1 ممبر. جہاں جاتا تھا امبیسڈر میرے ساتھ ہوتا تھا اس ملک کا، ہمارا پاکستان کا. اور اس وقت جب میں پیرس پہنچا، I was going to all these countries، تو مجھے میسج آئی. تو میں آپ کو ہسٹری دے رہا ہوں ایران اسرائیل کی، کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس کا میری یاد ہے جواب پورا دے دوں. جی. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے میسج آئی اسلام آباد سے کہ بتا دو فرینچ کو، کیونکہ وہ P5 پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کاؤنسل کے، کہ ہمارے جہاز زمین پہ نہیں آئیں گے. F-16 اڑے جا رہے ہیں، 6 اڑتے ہیں، نیچے آتے ہیں، ری فیولنگ کرتے، دوسرے اڑ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اسرائیل اور ہندوستان مل کے ہمیں خبر مل رہی ہے کہوٹا پہ حملہ کریں گے. جس وقت حملہ کریں گے ہم حملہ کر دیں گے ٹرمبے پہ. سو آئی گیو دم دیٹ میسج. سو ایک اس کی پرانی ہسٹری ہے. پھر ہم نہ کہتے ہیں وچ از ٹرو، پاکستان از اے پیسفل کنٹری. آر نیوکلیئر ویپنز آر انڈیا اسپیسیفک. بٹ واٹ ڈز انڈیا اسپیسیفک مینس؟ انڈیا اسپیسیفک مینس کہ ہماری رینج انڈمان آئیلینڈس تک تو ڈکلیئرڈ ہے. زیادہ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ڈکلیئرڈ رینج ہے انڈمان آئیلینڈس. انڈمان آئیلینڈ دور ہے، اسرائیل قریب ہے. تو ان کو یہ بھی پتا تھا، تو وہ بڑے کین ہیں پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے میں. تو جو یہ میٹنگ ہوئی، ابھی خبر ہی آئی تو کونڈولیزا رائس کے مبارکوں کے فون امریکہ سے آنے شروع ہو گئے مجھے، گریٹ ڈیولپمنٹ یہ وہ بولا. میں اس کو بتا تو سکتا نہیں تھا کہ میرا بریف کیا تھا. جی.
میرا بریف یہ تھا کہ بھائی ان کو کہو ہم ویلکم کرتے ہیں، تم نے غزہ سے وڈرا کیا، اس وقت غزہ سے وڈرا کیا تھا اسرائیل، ساری اسلامی دنیا ویلکم کر رہی تھی، تو ہمیں ایک بہانہ مل گیا کیونکہ ہم سول نیوکلیر انرجی کے اگریمنٹ چاہ رہے تھے امریکہ سے، اور یہ ویپنز بیچ رہے تھے ہندوستان کو. تو پہلا سوال مجھ سے پوچھتا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر، وائی آر یو مور پرو پیلسٹینین دین دا پیلسٹینینز themselves؟ میں نے کہا کیونکہ ہم کشمیر کو اور فلسطین کو برابر کے مسئلے سمجھتے ہیں، ہیومن رائٹس کے مسئلے ہیں. انہوں نے ہر قسم کی ترغیب دی، مجھے تو پتہ بھی نہیں، پھر آ کے پوچھا نینو ٹیکنالوجی آئی تو لوگ جاننے لگے ہیں، ہائی ٹیکنالوجی مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا. پھر انہوں نے کہا وہ جو چیز میں سمجھتا ہوں، ان کا جی ہم ایگریکلچرل ریولوشن پاکستان میں لے آئیں گے. بالکل واٹر ہم نے یہ کیا وہ کی. میں تو اگلے دن انٹرنیشنل میڈیا یہ توقع کر کے کھڑا تھا کہ شاید پاکستان نے فیصلہ کر لی تسلیم کرنے کہ اسرائیل کو اس کا جواب آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ کو بھی جواب مل جائے گا. تو میں نے کہا کہ ان کا ول یو ایکسپٹ اسرائیل؟ آئی سیڈ اونلی آن ون کنڈیشن. تو سارے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اگر تم کراؤن پرنس عبداللہ کا پلان ایکسپٹ کر لو، بعد میں جو بادشاہ بن گئے، کراؤن پرنس عبداللہ کا پلان تھا لینڈ فار پیس. جی تم وڈرا کرو اور ایک وائبل انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ ود جیروسلم ایز اٹس کیپٹل. وہ میں نے رٹا ہوا تھا پورا، جی وائبل اینڈ انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ ود جیروسلم ایز اٹس کیپٹل کو میں بھولتا نہیں. جی تو وہ ان کے منہ لٹک گئے. یہ کوئی پاکستانی کر نہیں سکتا. اس کی وجہ جب ہندوستان سے میں تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، 3 سال میں بولتا رہا، ہندوستانی کو بہت ناگوار گزرا تھا، وہ چھپاتے تھے. مجھے ڈر تھا کہ جب ہم اناؤنس کریں گے کشمیر کا سلوشن تو ہندوستان میں بھی ریوولٹ ہوگا، پاکستان میں بھی ہوگا، اور کشمیری بھی ریوولٹ کر دیں گے. سو میں نے there was a method to my madness. وہ نظر بڑے غصے میں تھے. میں لوگوں کو بتایا جا رہا تھا ہم حل ڈھونڈ رہے ہیں، ایسا ہے ہمارے ویوز کشمیریوں کے انڈینس کے. اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی. کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت مجھے نہیں نظر آ رہی جو اسرائیل کی ریکگنیشن کے لیے کیمپین کرے گی. اگر وہ نہیں ہوگا تو ایک ہی جب سعودی عرب اور OIC ایکسیپٹ کریں گے، وہ کب کریں گے؟ بالکل کلیئر کر دیا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ان کے والد نے کہ نہیں کریں گے، ابراہیم اکارڈز میں نہیں جائیں گے اور نہیں ریکگنائز کریں گے جب تک کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا اسرائیل کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو وہ ایک جب سارا OIC کرے گا، اسلامی دنیا کرے گی، پاکستان بھی کر لے گا. اب آخر میں خارجہ امور پہ گفتگو کرتے کرتے ایک سوال ہے جو کوئک میں مختصراً آپ سے پوچھتا ایک چیز میں بتا دوں بفور گوئنگ آن ریکارڈ، میں دے تو دوں گا جواب. میں لوکلس میں اس لیے نہیں بولتا کہ اس میں ہمیشہ ڈویزو ہوتی ہے، بٹ یو آسک یور کوسچن آئی ٹرائی اینڈ ہینڈل اٹ. جی مثلاً یہ عربوں اور ایران کے درمیان ایک کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہوتے ہوتے بچ گئی جی جی جب انہوں نے قطر جی کے جی اچھا اوپر اوکے ہاں پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بڑی ایک ٹائٹ روپ پہ چلنے والی بات تھی. اگر ایسی سچویشن کبھی پیدا ہوئی دوبارہ تو پاکستان کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ممکن ہوگا؟ کیا کرے گا پاکستان؟ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کس طرح ہوگا. مجھ سے پوچھتے تھے چین امریکہ کے ساتھ تمہارے تعلقات، ایک تو تم میجر نان نیٹو ایلائی، اوپر تم چین کے اتحادی ہو. یہ ہمارے فورن آفس نے اور جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں یہ ان کی کچھ پالیسیز رہی ہیں. 3 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہوا، یا پلے باندھ لیں. اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں پولیٹیشین، یہی بد نصیبی ہے. لیکن نہ پولیٹیشین نے کمپرومائز کیا ہے، نہ فوجی حکومت نے کیا. 3 چیزیں: پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، بالکل پاکستان پالیسی ٹورڈز چائنا، جی پاکستان پالیسی آن کشمیر. یعنی کہ کشمیر کے اوپر کسی نے کمپرومائز یہ نہیں کی. ہاں ہر بندے نے ایوب خان ورڈز یہ کہا ہے کہ اگر انڈیا فلیکسیبلٹی دکھائے، سٹارٹنگ پوائنٹ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن، تو اگر وہ دکھائے تو ہم دکھائیں گے. یعنی یہ فارن آفس تو ہٹتا ہی نہیں نا، تو کہتا ہے UN سیکورٹی کونسل وچ از رائٹ. جی دیٹ از آر لیگل پوزیشن، دیٹ از واٹ گیوز اس دا لوکس اسٹینڈ آئی کشمیر. لیکن جب سیاستدان آتے ہیں جو بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ہندوستان ایک قدم جائے گا تو ہم بھی آگے بڑھ جائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل والی کہانی ہے اور عربوں والی،
ہم اور ایران لا محالہ ہم نے اس کو اوائڈ کرنا ہے. آپ نے ابھی ایک ڈیمونسٹریشن دیکھا ہے, ہم نے 100% ایران کو سپورٹ کیا, اینڈ رائٹلی سو. بڑی اسٹریٹ امریکہ کو بھی کنڈیم کیا بالکل آن اٹس اٹیک آن ایران نیوکلیئر فیسلٹیز. لیکن جیسے ہی ایران نے قطر پہ حملہ کیا تو پرائم منسٹر رات کو 12 بجے شاید قطر کے سفیر اور سعودی عربیہ کے سفیر کو ملا کے میسج دی. ہم نے ایران کو بھی کلیئر کر دیا کہ بھئی ہماری بھی ہیں, ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اگر ان پہ, لیکن آپ خطرے کا اتنا نہیں مجھے لگ رہا. کیوں کہ چائنا نے ایک بڑا کام کیا, سعودی عرب اور انہوں نے ایران کے تعلقات کو بہتری میں ایک رول ادا کیا. پاکستان ایک یہ ایسا رول ہے, اب ہم نے اپنی اکانومی کو اتنا خراب کر لیا ہے کہ ایک زمانے تو چین اور امریکہ کے تعلقات ہم بہتر کرنے کے تھے, لیکن آج بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ سعودی عرب اور گلف سٹیٹس میں مس انڈرسٹینڈنگز ریموو کرنے میں ہمارا رول ہو سکتا ہے. ٹھیک. دیکھیے پاکستان میں 78 سال ہو گئے ہیں, ہم بھی جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, مستقل جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن جمہوریت یہاں کیا جڑ پکڑ سکی ہے؟ اور اگر نہیں جڑ پکڑ سکی تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایسے سیاستدان کی حیثیت سے جس نے لانگ اننگز کھیلی ہیں, کھیل رہا ہے؟ اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو اسلامی دنیا میں کم اس قسم کی آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں جمہوریت ہے, ملیشیا ہے, ترکی ہے, لیکن وہ بھی ایک خاص نوعیت کی ہیں کہ مثلا مہاتیر محمد صاحب کوئی پتہ نہیں 30 سال رہے ہیں, اور یہ پریزیڈنٹ اردوان بھی اب کوئی میرا خیال ہے جب میں فورن منسٹر تھا اس وقت میری میٹنگ کرائی تھی اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے. 23 سال ہو گئے. مجھے آفس چھوڑے ہوئے 18 سال ہو گئے, جی اور یہ اس سے بھی پہلے کے ہیں. جی تو ہماری جو جمہوریت ہے خاص نوعیت کی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو مسلمانوں میں اسلامی دنیا میں, باقی تو کہیں ہے بھی نہیں. صرف پاکستان یا بنگلہ دیش میں کبھی کبھار آپ کو اس کا نشان نظر آتا ہے, ٹھیک اور وہ بھی اس لیے کہ انگریزوں نے ایک ٹریڈیشن چھوڑی ہے وچ از اے گڈ تھنگ. یہاں جو پرابلمز آ گئے ہیں, پاکستان کی بات کروں, جی واٹ از ڈیموکریسی؟ آپ نے ایک سوال پوچھ لیا. جی ڈیموکریسی کا بیسک پرنسپل کیا ہے؟ ٹالرنس. یہاں ایک سیاستدان دوسرے کو ٹالریٹ نہیں کرتا. جی اب میں نام نہیں لیتا, فلانے صاحب نے کیمل پہ بٹھا کے غائب کرا دیا, یہ 58 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, غائب کرا دیا فلانے بندے کو. اپنے آپ اندازہ لگائیں کیمل کہاں چلتے ہیں. جی ٹھیک فلانے نے جعفری کا جھرو کر کے لاہور میں الیکشن بدل دیا. جی فلانے نے اپوزیشن کو ختم ہی کر دیا کے پی میں. تو بلوچستان تو ویسے ہی ٹرائبل تھا, سرداروں کا وہاں تھا. جب تک سیاستدان ٹالرنس نہیں سیکھیں گے, یہ نانسنس ہے. ٹالرنس کیا ہے؟ آپ ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. جیتنے والا اگر یہ سمجھ لے کہ اس نے ہارنے والے ختم ہی کر دینا ہے, مودی کچھ پریکٹس یہ کر رہا ہے اور ہندوستان کو اتنا نقصان پہنچائے گا کہ آپ میرے ورڈز نوٹ کر لیں. جی ہم نے جو بندہ اقتدار میں آئے, کیا کہوں, بھٹو صاحب بڑے لیڈر تھے, لیکن اپوزیشن کے لیے تو انہوں نے بڑی زندگی عذاب کر حرام کی تھی. میں نے خود بتایا, میرے والد پہ مجھ پہ قتل کے مقدمے ہو گئے تھے, جی اور حالانکہ میں نے خود کہا کہ میں نے ڈسٹنکشن کی ہے. ان کی بیٹی سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. جی شی از دا ون ہو پرپوزڈ مائی نیم فار سیکرٹری جنرل آف دا مین اپوزیشن الائنس. جی تو انہوں نے شاید سیکھ لیا تھا باپ سے. محترمہ ایک بہادر خاتون بھی تھی اور ذہین بھی تھی, وہ سیکھ گئی تھی کہ والد نے کیا غلطیاں کی, ہاں وہ ریکانسلیشن کی طرف اور زیادہ ریکنسلیشن کی طرف وہ گئی تھی. وہی راستہ ہے, اور وہ میاں نواشی وہ بے نظیر بھٹو نے کر بھی لیا تھا. جی ہاں لیکن بدقسمتی سے بعد میں اس میں کے بعد بھی کچھ وائلیشنز ہوتی رہی ایک دوسرے کی, حالانکہ اب ایک لیول آف ٹالرنس ہے. پھر پی ٹی آئی نمودار ہوئی. اب پوزیشن یہ ہے کہ سب پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے, پی ٹی آئی ان کے خلاف ہو گئی. جی جب تک یہ تحمل کا مظاہرہ نہیں ہوگا, جب تک یہ بندہ سمجھے میں ٹھیک ہوں دوسرے سب غلط ہیں,
تو آپ تو ایک مصنوعی جمہوریت کی انسٹیٹیوشنل بات کر رہے ہیں نا، وہ تو رہ گئی یہاں، خدا کرے کہ رہے، جوڈیشری، پارلیمنٹ، کئی ملکوں میں تو وہ بھی نہیں ہوتی، بادشاہ وقت کا حکم چلتا ہے، پریس بھی ہے ایک قسم کا آزاد اور ایک قسم کا نہیں ہے، اس قسم کا یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو بیسک جواب یہ ہے کہ ٹالرنس کے بغیر کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تو اگر آپ ٹالرنس کر لیں، اب کر لیں، مثلا اب کیا مشکل چیز مانے ہیں، پی ٹی آئی اور جو گورننگ الائنس ہے، اگر ایک چیز پہ اگری کر جائے کہ اگلا الیکشن ہم نے فیئر کروانا ہے، اور ان کو پتہ ہے کیسے فیئر نہیں ہوتا، سب کچھ پتہ ہے، کبھی فلانا سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اب ان کو تجربہ ہے، پھر وہ کہیں کیسے چیف الیکشن کمشنر بننا ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو تھرڈ پارٹی کے ہاتھ میں چلا جاتا، تم خود اگری کر جاؤ، اس کے بعد الیکشن پروڈکشن کے فیصلے نہیں ہوتے، ہاروں یا میں جیتوں، جیت گیا تو ٹھیک ہے، بلے بلے، میں ہار گیا میں بھی ہارا ہوں، وہ جیتا، ہار گیا تو اس پٹیشن جو ہے وہ ختم ہوگی جب اگلا الیکشن ہو جائے گا۔ تو کیوں نہیں کرتے بھائی کہ 90 دن میں قانون کر لیں گے، نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، جیسے کرکٹ اور فٹ بال میں کیا ہوتا ہے، فیصلہ نہیں ہوا، پینلٹی سٹروک، بس دھڑم تختہ، فیصلہ کریں گے کہ وہ 3 دن میں فلاں تینوں صوبوں کے جج بٹھا دیں گے، فیصلہ کرا دیں گے۔ تو یہ آپ کی قدرت میں، طاقت میں ہے، اگر آپ یہ کر لیں تو ایک آپس میں کام کرنے کا آپ کو عادت پڑے گی۔ اس لیے کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرز اوپنلی کہہ رہے ہیں، میں خط لکھا انہوں نے، میں نہیں کہنا چاہ رہا، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان ٹیکنگ سائڈز، میرا کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرا دیکھا ہے کہ جب فارن منسٹر بننے کے بعد میں نے یہ فارن منسٹر کے دور میں بھی کبھی اپنے آفس کو یوز نہیں کیا فار پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ، نیور، آئی ریگارڈڈ کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، کسی کی حکومت ہو۔ بھٹو صاحب کا تو میں نے بتا دیا، میں نے کتاب میں فورن پالیسی میں تعریف کر دی، بھٹو صاحب کی ہو، میاں نواز شریف کی ہو، بے نظیر کی ہو، عمران خان صاحب کی ہو، کوئی جو میں سمجھتا ہوں اچھا کام تو میں تو اس کے حق میں ہوں، جس میں پاکستان کی بہتری ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا اگر یہ چیز ہوئی تو اس کو فلانی پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا، یہ اس سے بڑی کوئی برائی نہیں۔ پاکستان ابو ایوری تھنگ ایلس، ٹھیک، اگر آپ اس نتیجے پہنچ جائیں تو اصل میں مسئلہ لیک آف ٹالرنس۔ آپ نے میرا آخری ہاں سوال، ایک چیز ہے سول ملٹری ریلیشنز، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ، یہ ملٹری کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کی جو ہے نا اس ملک میں جتنی قدر لوگ کرتے تھے ہیں، اب اس کی وار کے بعد وہ پوری قوم کی سپورٹ اس کو چاہیے، اس کو کسی پارٹی کی نہیں چاہیے۔ تو پاکستان کی فوج کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا ایسا رول، دیکھیں ایک ہسٹوریکلی ایوالو ہو گیا ہے، ہندوستان سے دشمنی، انسٹیبل بارڈرز ود افغانستان، 40 years آف سوویت یونین، فلان 9/11، فوج نے ساری دنیا میں آپ کو بتا دوں جہاں کانفلکٹ سچویشن ہوتی ہے، جنرل مکارتھر moving towards the Yalu border in China, he had to be sacked. He thought he was bigger than the President of the United States. General McChrystal in Afghanistan had to be sacked. He was criticizing President Obama. جب فوج انوالو ہو جاتی ہے، جہاں بارڈر پہ لڑ رہی ہوتی ہے، تو خود ہی طاقت ان کے پاس آ جاتی ہے۔ فوج کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ فوج کی اس میں بہتری ہے کہ اس ملک میں مضبوط جوڈیشری ہو، جس ملک میں جوڈیشری مضبوط ہوگی وہاں انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگوں کو اعتبار ہوگا۔ میڈیا کی اگر کریڈیبلٹی ہوگی تو یو کریٹ اے سرٹن ایلیمنٹ آف ٹالرنس جو ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک سوشل میڈیا نئی چیز ہے جس کو میں سمجھتا نہیں، یہ بڑی خطرناک ہے، آپ ایکو چیمبر میں رہ رہے ہیں، آپ کسی کی بات نہیں سنتے۔ بس اگر آپ ایک سائڈ پہ ہیں، میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ایک ہی چیز پڑھیں گے ہی نہیں، وہ میں نے کہا تم نے کسی اور کا اینگل دیکھا؟ نہیں، آپ اسی کو سبسکرائب کرتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں، سننے کوئی نہیں تیار، یوں لگتا ہے دنیا اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو اس کو میں ایکو چیمبر کہتا ہوں۔ یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے جو ہمارے دور میں نہیں تھی،
کہ بس وہ ایک ہی قسم کی چیز سنائی جاتے ہیں، فلاں غدار ہے، فلاں پیٹریٹ ہے، فلاں چور ہے، فلاں نیک ہے. یہ جو چیز ہے وہی ہے نا، تو بڑی خطرناک ہے. یہ بھی جب تک ٹالرنس نہیں ہوگی، یہ انٹالرنس کا ہی نتیجہ ہے نا، جی. اور کوئی راستہ نہیں. آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ مسلمان ملکوں میں خاص قسم کی جمہوریت ہے. اب پاکستان میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں خاص قسم کی جمہوریت ہے، اور اس کو کچھ لوگ ہائیبرڈ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ بھائی اتنے عرصے سے چل رہی ہے ہائیبرڈ ڈیموکریسی، تو اس کو کوئی فارملائز کر لیں. کیا ایسی کوئی چیز ممکن ہے؟ دیکھیے جی، ممکن کا تو مجھے نہیں پتا. ایک پروپوزل آیا تھا جنرل جہانگیر کرامت کے دور میں، جی. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کا. افیکٹولی تو اب ہے، جی. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ جی نہیں، تو ڈی فیکٹو تو ہے، تو ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس کو فارملائز کر لیں. کچھ لوگوں کا کیا اس خیال یہ پہ ہے؟ میں سوچنے کی اجازت چاہتا ہوں اس معاملے میں. افیکٹولی مطلب سوچا جا سکتا ہے. نہیں، میں نے کہا میں سوچنے کی مہلت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ میرے الفاظ نہ بدلیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں حقیقت یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جی. کیونکہ اب فیصلے جو ہیں وہ کچھ اچھا چلے اور چھوڑے، میں اپنی بات کرتا ہوں. جی. نو، اس پہ تو کسی کو اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے. الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، پریزیڈنٹ مشرف تھے، جی. شوکت عزیز صاحب ہینڈل کر رہے تھے فائنینس اور دوسرے معاملات. ڈیفینس اور فارن افیئرس پریزیڈنٹ مشرف کر رہے تھے. میرا کانٹیکٹ ہی پریزیڈنٹ مشرف سے تھا افیکٹولی. اچھا. کیوں؟ کہ وہ نام تو نہیں تھا، یہ حقیقت یہ تھی جی. کہ جب ملٹری کا ایک جب ایوب خان صاحب نے بھی گورنمنٹ لائے، ضیاء الحق صاحب بھی لائے، لیکن جب ملٹری کا لیڈر، کمانڈر ان چیف یا چیف آف آرمی اسٹاف جی. جب گورنمنٹ کا ہیڈ بن جاتا ہے، چاہے وہ سول گورنمنٹ لائے، جنیجو صاحب آئے، چھوٹی گاڑیوں میں بٹھایا تو اگلے دن ان کو فارغ کر رخصت دیا بھی ہو گیا. گیا. تو ان سے گاڑی ساری بڑی چھوٹی سب گاڑیاں ان کی جی. چھین لی گئی. کچھ بالکل. حقیقتیں ہیں، یہ اس ملک کی سیاست ہے. لیکن اصل میں جو چیز ہے، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی اگر پولیٹیشنز یہ ثابت کریں کہ وہ ٹالریٹ کرتے ہیں. فوج کو بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک. لیکن فوج کو ویسے ہی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی چیز فوج کے مفاد میں نہیں ہے. They need the support of the entire nation. بالکل. That's it. بالکل. بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے اتنا وقت اسپیئر کیا. اب میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی کتاب کو مکمل کریں گے جلدی. آپ کی جو پہلے لکھی ہوئی کتاب تھی نیدر ہاک نار ڈاو، وہ پاکستان میں بھی مقبول ہوئی اور دنیا بھر میں پڑھی گئی. انڈیا میں تو اس کی بہت ویوز کریٹ ہوئیں. تو آئی ہوپ کہ یہ کتاب بھی بہت معلومات سے پر ہوگی. ایک تو یہ ویو ہوئی کہ جو میرے وہاں ہوسٹ تھے ان کا منہ کالا کر دیا. جی. جی یہ بات صحیح ہے. جو کہ ساری دنیا میں سدھندر کلکرنی بیچارے کو جی. جی ساری دنیا میں نیوز فلیش، مشہور ہو گئے وہ. جی تصویریں وہ چھپی. آپ کو نظر آیا تھا کہ مودی صاحب کی جو سوچ ہے ہندوستان میں کس حد تک چھا گئی. جی بالکل. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. Thank تھینک you. یو ویری مچ.